میرے بھائیو ذہن چ رکھنا، اللہ نے سجایا قربان، صرف بکرا لے لینا، چھترا لے لینا، کروڑ کروڑ روپیہ بھی قربانی دا نظر آ رہی ہے، کروڑ دی قربانی، 50 لاکھ دی قربانی، 10-15 لاکھ دی عام قربانی، 5 لاکھ 2.5 لاکھ دی قربانی، وہ چاندہ کی ہے؟ اللہ کل شین قدیر منگیا کیے، جانور منگیا سے جاؤ جا کے قرآن پڑھ لینا۔ اللہ نے اعلان کیتا ہے، فرمایا خون تے اس دا گوشت میرے تک نہیں آندا، جڑی شے میرے تک آندی ہو تیرا تقوی ہے، تو تیری پرہیزگاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی دا جانور خریدن تو پہلے ذرا فلسفہ قربانی نو زمانہ سمجھ لوے کہ اللہ نے اس قربانی نو رکھیا اور اسلام میں قربانی دا مقام کیے۔ قربانی کس سے لے لاگو ہون دیئے، وہ کیڑا مقام آ جاندہ ہے کہ قربانی پیش کرنی پہ جان دیئے۔ اللہ نے سال دے آغاز بھی قربانی نو رکھیا محرم الحرام، اور سال دے اختتام بھی اللہ نے قربانی نو رکھیا۔ آغاز ہے محرم، انجام ہے ذی الحج، آغاز بھی قربانی، انجام بھی قربانی۔ تو ایک اشارہ ہو رہا ہے کہ اے مسلمان، اگر تو زندگی گزارنا چاہنا ہے تو پورا سال قربانی اچ گزار، اگر زندگی گزارنا چاہنا ہے۔ ہو سکتا ہے اکثر نوجوانن میری بات اچھی نہ لگے، لیکن یقیناً اچھی لگ دی ہے تو یہ سامنے آ کے باندھن۔ اصلاح دا مقام ہے ممبر حسین علیہ السلام، صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دن قربانی کر کے تے مڑ اس میدان چو نس جانا ہے، پورا سال قربانی۔ اچھا باقی مہینے دیاں قربانیاں چھوٹیاں چھوٹیاں قربانیاں، یعنی نیند دی قربانی، فجر، مسکرا دے ہو جوانوں، انہاں دے ذکر اچ مسکرانا بھی عبادت ہے۔ پورا سال قربانی ہے، کچھ لوگ دین دن کچھ نہیں دین دے۔ اللہ منگ رہے ہے قربانی، نیند دی قربانی، فجر، روز دیو قربانی اللہ دی بارگاہ وچ، کئی دین دن کئی نہیں دین دے، منگی اللہ ہے۔ میں صدقے ہو جاواں کی اس کے 14 دا تے اس اللہ کل شین قدیر دا اس 5 ٹائم منگیے، اے ساری رات بھی قربانی دین دین۔ آکھنا سوکھا ہے 1000 رکعت نماز ہر رات چدا کرنا، 1000 رکعت منگی نہیں ہے نہ دیتی ہے، ساری رات اس دی عبادت کرنی، تو عبادت اس معیار تے کرنی جس دی کر رہے ہیں۔ وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قدیری فرما رہے ہیں، بس کر میں راضی ہاں۔ اسی تا میں آج کل ممبر تے آکھ رہے ہیں، اسی تا آج کل صرف ایسے مسئلے دا شکار ہاں کہ نماز پڑھنی ہے یا 5 12 14 سن چھڑا لے سن۔ میں صدقے ہو جاواں سید الساجدین اگر سجدے سر رکھ دیں تو مؤذن آکھدا ہے اللہ اکبر، عشاء دی نماز پڑھ کے سر سجدے تے فجر لے مؤذن آکھ رہے اللہ اکبر، سید الساجدین سجدے تو سر چاہ کے دن گوار میں رات ختم ہو گئی ہے، سجاد دا سجدہ ختم نہیں ہویا۔ نیند دی قربانی، نماز فجر، عبادت خدا، تسبیح خدا، قربانی، سارا سال قربانی۔ دولت دی قربانی کی ہے، مال دی قربانی کی ہے، زکوٰۃ، مال تیرا، رزق تیرا، تیرے ہی رزق نو ودھان واسطے، تیرے ہی رزق خیر و برکت پامن واسطے اللہ نے جس چیز نو نافذ کیتا ہے اس نو زکوٰۃ آکھ دیں، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات آکھ دیں، صدقہ و خیرات قربانی۔ سفر تا انسان جا رہے ہیں، صدقہ دے دیتا ہے، قربانی ہو گئی۔ خمس قربانی، مال دی قربانی۔
حج میں اتنے روک ایک لفظ آکھنا چاہنا، اور ماشاءاللہ اول تو آخر شیعہ سنی نوجوان بزرگ ذرا مرد موجود ہو، جتوں تک میری آواز جا رہی ہے، ہو سکتا ہے میں اس بات انہیں ایک پلے سمجھا لواں، ہو سکتا ہے میرا گھنٹہ اسے بات لگ جاوے۔ یاد رکھے جوانوں، قربانی ہے چھری، ان ہر پاسے چھریاں تیز ہو رہی ہیں، چوکاں بازاراں تو نظر آ رہی ہیں اس چھریاں۔ یاد رکھے آئے چھری اوتھے آندی ہے جتھے عشق نو معراج ہو جائے۔ خدا تھوڑے گھرن ہمیشہ آباد رکھے۔ انشاءاللہ اللہم عجل ولیت الفرج۔ چھری اتھے آئے گی جتھے عشق نو کمال نصیب ہوئے گا۔ قربانی ایک پاک ترین فلسفہ ہے۔ قربانی کرن آلا، قربانی نو سمجھن آلا پہلے اس قربانی دے فلسفے نو سمجھ لوے۔ جس قربانی آلے دیں گوشت کر کے تے پھر سارا دیں شراب پینے، ان کی پتہ حسین کس بلندی دا نہ آئے۔ تھوڑے بولے ہو جوان۔ جس قربانی آلے دیں وڈے تو وڈے گناہ میں چھال مارنی ہے، ان کی پتہ کہ ابراہیم علیہ السلام دا درد دل کیا ہے۔ پہلے اس مقدس سسٹم نو سمجھ لو کہ قربانی والا فلسفہ کتنا پاک ہے۔ قربانی چھریوں سے لے اٹھائی جان دیئے جدو عشق کمال تے پہنچ جاوے۔ اور شاید میں نہیں جملے نال میں باقی لوگانوں اس زنجیر زندی کیفیت سمجھا لماں کہ جڑا ہلکے وچ کھلو کے حسین ابن علی دے نا تے چھری مار دا ہے۔ خدا تھوڑی زندگی دراز فرماوے۔ جڑا حسین علیہ السلام دے نا تے اٹھ کے چھری بندہ اس سے لے اٹھائندہ ہے جدوں عشق کمال تے پہنچ جاوے۔ خدا دی قسم ہے، اور تو ان قرآن اچھ بھی چھریاں چل دیاں نظر آ جان گیاں۔ سورہ یوسف نو کھول لینا، حضرت یوسف علیہ السلام دا چہرہ مبارک وے کہ مصر دیاں عورتاں نے اپنے ہی ہاتھ اپنی چھریاں نال کٹ لے، اور کٹن دے بعد احساس تک نہ ہویا، نبی گزر گئے، لیکن جدو ویکھیا پھل تو کٹی گئے مگر نال انگلیاں بھی کٹیاں گئیاں۔ بولے ہو جس دا بولن باہرویں سرکار نو چنگا لگدا ہے۔ یاد رکھا جوانوں، وجہ کی بنی ہے؟ سامنے یوسف آئی، چھری چلیے، درد ہونا چاہیے دا، تکلیف ہونی چاہیے، درد بھی نہیں ہوئی، چھری بھی چل گئی ہے۔ بندے سوال کر دیں جی ایڈا ایڈا کما تے حسین بادشاہ دا نام لے کے کدی سر تے تے کدی پوچھتے۔ زمانہ یاد رکھ، جتے ایک یوسف ہوئے اتھے پتہ نہیں لگدا تے جتے 14 یوسف نظر آئے، جتے 72 مثل یوسف ہوئے۔ یہ عشق دی معراج ہے، چھری عشق دی معراج دا نام ہے۔ علی حیدر میرے زبانوں ذہن وچ رکھنا، فلسفہ قربانی سمجھ لو، مقدس پاک نیت، پاک رزق، مال چاہیے۔ اگر انسان اس معیار تے عشق نہیں کر سکیا تو اس سنت نو ادا کرنے واسطے مال اور نیت دا پاک ہونا شرط ہے۔ کسی دا رزق مار کے، کسی دی دولت مار کے، کسی نال دھوکہ کر کے، زیادتی کر کے اگر کوئی قربانی کر رہا ہے تو میرا اس بندے تے سوال ہے وہ کی کر رہا ہے؟ دھوکے دا پیسہ، رشوت دا پیسہ، لوٹ مار دا پیسہ، کوئی بھی ایسا رزق ہے جڑا محمد و اہل بیت محمد نو پسند نہیں ہے۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا دے زمانے میں ایک سخی مشہور ہو گیا، ایک سخی کہ جی بڑی سخاوت کر رہے ہیں۔
چوک بازار چرچا شروع ہو گیا. صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا آج اسی بھی اپنا بھیس تبدیل کر کے ذرا اس سخی دی خبر تو لگی لباس تبدیل کیتا. شہنشاہ معظم نے مولا گئے تو ایک چوک بازار مجمع لگے ہویا سخی دی تعریف ہو رہی ہے. جی کیا بات ہے ماشاءاللہ, بڑا بھوکھیاں نو لنگر دے رہے ہو, بڑا صدقہ و خیرات کر رہے ہو. گلاں ہوندیاں رہیاں, بادشاہ سن دے رہے. تھوڑی دیر دے بعد محفل ختم ہوئی, سخی ٹر پیا. امام کائنات بھی اس نو ویکھدے رہے, مولا پیچھے پیچھے خرامہ خرامہ بادشاہ چل دے رہے. اگے ایک نان بائی دی دکان تے ہن سخی دا کم وکھیا ہے. ذرا ایک نان بائی دی دکان تے ایک تنور تے جا کے اس نے اتھو 4 روٹیاں چرا لیاں. اور تو اس طرح دے کئی سخی آج دے دورے چ نظر آ جان گے دینا نجائز زمینہ تے قبضے کر کر کے تے دسترخوان کھولے ہوئے. توجہ ہے یا کوئی نہ؟ خدا تو نے ہمیشہ آباد رکھے. زمینہ تو دور دی گل ہے, قبرستان خرید کے قبرستانہ اتے پتہ نہیں کی ہو گیا. خریدن والے خرید لے تے ویچن. میں کدی ممبر تے بات نہیں کردا جس دی تصدیق نہ ہوئی ہوگی. ایسا ہی ہے. 4 روٹیاں اس نے چرا لیاں, اور 4 روٹیاں چران تو بعد خرامہ خرامہ وہ بھی ٹردا جا رہے. ہن امام دیکھ رہے ہیں بھئی یہ پیسے نہیں دیتے, رقم نہیں دیتی, روٹیاں اس نے چرا لیاں. امام علیہ السلام آتے اگلے موڑ وچ کچھ بھوکے لوگ ایک دیوار دے نال لگے ہوئے ہیں. اس نے ہر بندے نو ایک ایک روٹی چرائی ہوئی روٹی. جدو چوتھے بندے نو روٹی دے کے اس نے ہاتھ چایا تو صادق آل محمد نے ہاتھ تو نپیا. مولا فرمایا اللہ دا دشمن ایک ہی کر رہے ہیں. اوزا کہا جی سخاوت. مولا فرمایا بھئی یہ کیسی سخاوت؟ اوزا کہا جی قرآن دے مطابق کر رہے ہیں. یاد رکھے جوانوں, بڑا محتاط زمانہ ہے. کیڑی شے کتھوں لینی ہے, کسے دے حال حلیے تے دھوکہ نہ کھا جانا. اور جوانوں میں اکثر ممبر تے وصیتاً نصیحتاً جواناں نو آدرانا بھی کسے نال بھی دوستی دا معیار پیسہ نہ رکھنا. جنہاں دے تو آڑے سامنے پورا ایک زندگی دا میدان ہے. عزت کرنا علم دی وجہ تو کرنا, علم دی وجہ تو کرنا, قناعت دی وجہ تو کرنا, بردباری دی وجہ تو کرنا, خوشامد نہ کرنا, نہ اللہ نو پسند ہے نہ 14 نو پسند ہے, اور پیسے دی وجہ تو, دولت دی وجہ تو. آج دی رات امام بادشاہ دی شہادت دی رات ہے. جوانوں عہد کرو اپنے وقت دے مولا نال کے کسے دی عزت کرو گے خوشامد, اور خوشامد پھر پیسے دی وجہ تو. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں جڑا دولت دی وجہ تو کسے دی خوشامد کردہ ہے کتے تے اس بندے چ کوئی فرق نہیں ہے. اس اللہ تو منگ جس نے اس نے عطا کیتا. اور جوانوں معیار ایک شیعہ دا معیار, ایک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے امتی دا معیار صرف اور صرف محبت محمد و اہل بیت محمد ہونا چاہیے ہے. اور اے جڑے دنیا دے معیار اج ساڑی زندگی واسطے ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ انسان دن بدن خواہشات دی دلدل چلان دی جا رہے ہیں. اگر اس تو نکلنا ہے تو مذہب آل محمد نو ایک باری پڑھو, بے معنی کر دیں گے. ساریاں خواہشاں یکے بعد دیگرے خود دی دل چو نکل دیاں جا سن مگر علوم محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام نال. انہاں دے علم نو جب تک نہیں پڑھیا جائے گا, انہاں دی شان نو جب تک نہیں پڑھیا جائے گا, کیویں مقابلہ کر دے ہو زمانے دے ظلماں دا. گولی کتھوں تک اثر کر دیئے تے سازش کتھوں تک اثر کر دیئے, کتنا ایک سفر کر سک دیئے. پہلے نہیں تو دوسرے موڑ تے سا ختم ہو جاندہ ہے. صرف اگر زمانے نال مقابلہ کرنا چاندے ہو مسلمانوں تو اس دا واحد رستہ علی ولی اللہ علیہ علم ہے.
علم تو بغیر مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا. امام پنجم امام ششم انہاں دو ہستیاں نے جڑا علم نو مقام، جڑا علم نو معیار، جڑی علم نو بلندی، جڑا علم دا ترہ امتیاز محمد و اہل بیت محمد چو انہاں دو امامہ نے بلند کیتا ہے. اس دی مثال رہندی دنیا تک راسی. لیکن اس سے ضروری ہے کہ پہلے نہ دو ہستیاں نو پڑھ لو. انہاں دو ہستیاں کم از کم 10% انہاں دی مکمل زندگی چو 10% امام پنجم نو بھی پڑھو اور امام ششم نو بھی پڑھو کہ انہاں نے علم نو کھولے ہے. محمد بن علی الباقر، علم کو پھاڑنے والا، علم کی تہ میں گہرائیوں میں جا کر علم کے رستے اخذ کرنے والا، علم کو بلندی عطا کرنے والا. اور جوانوں یاد رکھا امام جعفر صادق انہاں دو ہستیاں دے بہت بڑے احسان ہیں. جتنا ہو سکے انہاں ہستیاں نو پڑھو. ایک ایک احادیث دی کتاب وچ 45 ہزار احادیث موجود ہیں شان محمد و اہل بیت محمد دیاں، جنہاں وچ زندگی گزارن دا طریقہ دسے ہے محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے. بالخصوص انہاں دو ہستیاں نے چونکہ ساڈا دور نہیں جوانوں، ورنہ کم از کم فرمایا ساڈا محب ہوئے جس نو کم از کم 40 احادیث یاد ہوئے. ایک محب نو 40 احادیث یاد ہوئے پھر وہ ساڈا محب ہے. حدیث دا ایک ایسا زمانہ گزریا، حدیث دا ایک ایسا دور گزریا، ایک ایک بندے نو لکھ حدیث یاد ہوندی آئی. محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دا نام لے کے انہاں دے ذکر نو یاد کر کے خدا دی قسم لوگ اپنی بزمہ دے اندر، لوگ اپنی مجالس دے اندر عزت حاصل کر دیاں، گل اپنی کر دیاں. جتے بعد دی جگہ ویا ہوتے فرمان حدیث محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دی پڑھ دیاں. اگر زیادہ وقت نہیں تو صحیفہ سجادیہ پڑھ لینا، صحیفہ رضویہ پڑھ لینا. ذرا ویکھو کہ ایک کلام اللہ نال کس طرح کر دیں، اور یقیناً یہ دعاواں پڑھن دے بعد تسی اس نتیجے تے پہنچ جاؤ گے. اگر یہ 14 نہ ہوندے پتہ ہی نہ لگے ہاں اللہ نال ہم کلام کس انداز وچ ہو رہے. کیا کہتے سبحان اللہ. ساری دنیا نگاہ کرے انہاں دی عزت، انہاں دی عظمت، اور بالخصوص عالم اسلام ایک ایک جملے وچ انہاں نے بند کر دیتے ہر حقیقت نو. امام علیہ السلام فرمایا کی کر رہے ہیں؟ اس آکھیا جی میں قرآن دے مطابق کی سخاوت کر رہے ہیں. امام فرمایا وہ قرآن دے مطابق کی میں کر رہے ہیں؟ میں ویکھے تو نان بھائی دی دکان تو نان چوری کیتے چرائے اور پھر آ کے 4 بندے ہیں تو تقسیم کی. تو کہ جی اللہ قرآن چاک رہے کوئی ایک گناہ کرسی تو ایک گناہ لکھسا. کون سمجھ آئیے اللہ تھوڑی زندگی دراز ہو. ایک گناہ کرسی تو ایک گناہ لکھسا، نیکی کرسی تو 10 نیکیاں لکھسا. 4 روٹیاں چاہیاں گناہ ہو گئے 4، 40 نیکی کمائی. 4 کٹی بھی گئی 36 تا بچ گئی ہیں. فرمایا اللہ تیرے منہ نو توڑے، قرآن دا علم لینا تے ساڑھے دروازے تے آ جاؤ. رزق وہ قبول ہے اس دی بارگاہ وچ جس دی بنیاد ٹھیک ہے. فرمایا بجائے کہ نیکیاں لین دے اللہ دی لعنت دا خریدار ہو گیا ہے. شرم نال سر جھکا کے پیادہ ہے میں بھولدا یا وارث قرآن جعفر و صادق نال میں ہم کلام.